حضرت حافظ صاحب سے تو مجھے براہ راست استفادہ کا موقع نہیں ملا، لیکن 2 سال تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اللہ، اور دیکھا کہ 2 سال تک میں نے خود مشاہدہ کیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اشراق پڑھ کے وہ اللہ کا ذکر کر کے پھر کمرے میں تشریف لے جاتے تھے، اور مغرب سے لے کر عشاء تک بھی اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت حافظ صاحب جس کمرے میں رہتے تھے میری رہائش بھی ساتھ ہی تھی، ساتھ والے کمرے میں تھا، تو بعض دفعہ دیکھا کہ جون جولائی کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد میں ان کے قرآن پاک کی آواز سن کر آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ کیا منظر ہوتا ہوگا شیخ کو؟ حضرت مولانا شریف اللہ خان جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت مولانا شریف اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ صاحب کچھ عرصہ ایک ہی کمرے میں رہے۔ اس وقت جامعہ کی بلڈنگ چھوٹی تھی تو بعض دفعہ ایک کمرے میں 2 اساتذہ اکرام کا قیام ہوتا تھا۔ تو حضرت حافظ صاحب تو تشریف لے گئے، لیکن ایک دن میں نے مولانا شریف اللہ خان صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا کہ آپ نے حضرت حافظ صاحب کے ساتھ کافی عرصہ اکٹھے گزارا، تو حافظ صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ پہلے تو کتنی دیر تک میری یہ بات سن کر سر جھکا کے بیٹھے رہے، سر اٹھایا تو فرمانے لگے کہ سچی بات ہے کہ میں تو محسوس ہی نہیں کر سکا، فرق نہیں کر سکا کہ وہ کوئی انسان تھے یا فرشتہ تھے۔ اللہ میں ساری رات کمرے میں سویا رہتا، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی میں دیکھتا کہ حضرت حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں یا نماز میں مشغول ہیں یا ذکر و فکر الہی میں ہیں یا دعا اور مناجات میں مشغول ہیں، اللہ جانے وہ سوتے کب تھے۔ حالانکہ عام طور پر آپس میں معاصرانہ چشمک بھی ہوتی ہے، فقہی اختلاف بھی تھا۔ حضرت مولانا شریف اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، ہاں جی، اس کے بعد استاد ادھر ہی تھے جامعہ سلفیہ میں؟ استاد میں بہت عرصہ استاد رہے پڑھاتے۔